إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال الحق سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، قادر مطلق ہیں، وہ علیم اور علام بھی ہیں اور لطیف بھی ہیں۔ کائنات کا کوئی بھی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ذرہ چونکہ اللہ کی ہی مخلوق ہے، اس لیے خالق کے احاطے میں کیسے نہیں ہو سکتا۔ مالک الملک اتنے باریک بین اور لطیف ہیں کہ کائنات میں بہت بڑی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی اور بہت چھوٹی چیزیں بھی پیدا کی۔ حملۃ العرش، جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اگر ان کے بارے میں ایک معمولی سی حدیث کی بیان کردہ جھلک سامنے آئے تو انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی بادشاہی۔ ان فرشتوں کے بارے میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے ما بین عاتقی الی شحمۃ اذنی، فرشتے کے کندھے اور کان کے درمیان، میرے اور آپ کے کان کے درمیان کو 2 سے 4 سے 6 انگلیوں کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے جو فرشتے عرش کو اٹھانے پہ معمور فرمائے ہیں، ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے کندھے سے کان تک مسیرۃ 700 سنہ، 700 سال تک سفر کیا جائے تو اس کے کندھے سے فرشتے کا کان نہیں آئے گا۔ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ ذوالجلال کی کتنی بڑی بادشاہی ہے۔
اور صحیح الجامع کی روایت ہے ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک، اللہ ذوالجلال نے مجھے اجازت دی کہ میں ایک مرغے کے بارے میں بیان کر دوں. رجلاہ تحت الارض، اس کی ٹانگیں تو زمین کے نیچے ہیں. وعنقہ مثنیۃ تحت العرش، لیکن اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے. زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے. حدیث منہال بیان کرتی ہے جو پہلے آسمان کی تھکنس اور موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کا فاصلہ ہے اس کا. اسی طرح ساتوں آسمان ہے، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی 500 سال سفر کریں تو ختم نہیں ہوتی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ ذوالجلال اگر اتنا بڑا مرغا بنانے پہ قادر ہیں تو اللہ نے کتنی بڑی چیزیں بنائی ہوں گی. اسی طرح اللہ ذوالجلال نے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پیدا کی ہے جس کو ذرہ بولتے ہیں، اور ساتھ اپنی مخلوق کو یہ بات سمجھائی ہے تم ذرے کے برابر بھی نیکی کرو میں اسے ضائع نہیں کروں گا. تم ذرے کے برابر بھی برائی کرو تو یہ نہیں ہوگا کہ میرے فرشتے بھی بھول جائیں. وما كان ربك نسيا، تیرا رب بھی بھولنے والا نہیں، وہ بھی نام اعمال میں لکھی ہوئی ہوگی. یہ نام اعمال میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے قیامت کو اس کا وزن ہوگا. انسان کی بات کا بھی وزن ہوگا، انسان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، بلکہ ان رجسٹروں کا، ان کاغذوں کا بھی وزن ہوگا جس پہ کلمات اور اعمال لکھے جاتے ہیں، اور انسانوں کا بھی وزن ہوگا. لیکن یہ بات سمجھنے کے قابل ہے. جس طرح انسان کی بات اور عمل اور کاغذ تولے جائیں گے جس پہ اعمال اور اقوال انسان کے لکھے گئے، جب انسان تولا جائے گا تو اس کے گوشت کا وزن نہیں ہوگا، وزن وہاں بھی نیکی کا ہوگا کہ نیکی کس جسم نے زیادہ کی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں انه ليأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، ایک شخص موٹا تازہ آئے گا قیامت کے دن، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اور اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بہت باریک ٹانگیں تھیں، جب وہ مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہوا آئی تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں. صحابہ مسکرا دیے. آپ نے فرمایا مما تضحکون، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ او من دقت ساقی، کیا میرے صحابی کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو کہ یہ باریک پنڈلیاں ہیں؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تمہیں تو بڑی باریک پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، قیامت کے دن جب وزن ہوگا تو یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گی. آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ترازو لگائے جائیں گے جس پہ انسان کی نیکیاں اور برائیاں
وزن کی جائیں گی، کون سے اعمال ہیں جو انسان کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دینے والی ہیں، اور کیسے کیسے اعمال اللہ ذوالجلال اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے بیان کروا چکے اور ہم پہ احسان کر چکے کہ اگر ان معمولی سے کاموں کو اختیار کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی آسان ہو جائے گی، وگرنہ اللہ ذوالجلال تو ذرے کے برابر بھی نیکی اور برائی لکھواتے ہیں، اگر توبہ کر لے تو برائی لکھنے کے بغیر معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ نیکی اور برائی جو ذرے کے برابر ہے، یہ ذرہ کیا ہے؟ الذرہ یہ ذرہ یذر سے ہے، اور اس کا مطلب ہے ریت کا ذرہ۔ آپ ریت کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس کا ایک ٹکڑا جو شاید کہ بسا اوقات میرے اور آپ کے ہاتھ پہ رکھا ہو تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اتنی بھی نیکی اور برائی اگر ہے تو اللہ وہ بھی لکھواتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی ہے، اذا وضعت يدك على الارض، آپ جب زمین پہ ہاتھ رکھیں، ورفعتها، پھر زمین پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیں، فكل واحد مما لزق به من التراب ذرہ، مٹی کا کوئی حصہ جو آپ کے ہاتھ پہ لگا ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب فرمایا، ذرے کا معنی ہوا میں منتشر غبار، جب آندھی آئے یا عام ہوا آئے، جب مٹی اڑتی ہے تو آج تو خوردبین بھی جواب دے گئی کہ اس کا احصاء نہیں کر سکتی کہ یہ ذرے کتنے ہیں فضا میں۔ دنیا کا کوئی کیلکولیشن کا نظام اور خوردبین کا نظام جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان ذرات کی تعداد بیان کر سکے۔ ذرے سے مراد ایک ایسی چونٹی بھی ہے، ایسی ویٹ لیس چونٹی ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، بہت چھوٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سیاہ چونٹی ہوتی ہے اور ایک بھورے رنگ کی چونٹی ہوتی ہے، اور بعض علماء نے اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ چونٹی بھی نہیں، رأس النملہ، اس چونٹی کا جو سر ہے جو میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ایک سرخ رنگ کا ایک پتنگا بنایا ہے جس کا وزن کرنا بھی چاہیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیمانہ ہی نہیں ہے۔ ایسا ویٹ لیس جو ہے وہ پتنگا ہے جس کا وزن کرنا ممکن ہی نہیں۔ ایسی نیکی اور برائی بھی اللہ ذوالجلال اتنے وزن کی بھی لکھواتے ہیں، اور اس کے بارے میں قیامت کو جزا بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ معافی مانگ لے تو پھر پہاڑوں جتنے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی نے ذرے کے برابر، مثقال کے برابر نیکی کی ہے تو اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے اگر برائی کی ہے تو قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اس برائی کا بدلہ دیکھ لے گا۔ کیسے دیکھے گا؟ یہ مثقال اور ذرہ جو کائنات میں سب سے چھوٹی چیز ہے، اصغر شیء فی العالم، کائنات کی سب سے کہتر اور چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، یہ دیکھ کیسے لے گا؟ چلو آخرت کی تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ دکھا دیں گے، دنیا میں یہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟
اس کی کیفیات مختلف ہیں. دنیا میں کیسے نیکی اور برائی کا بدلہ دیکھتا ہے؟ نیکی کے اثرات دیکھتا ہے اور برائی کے بھی اثرات دیکھتا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. برائی جب انسان کرتا ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی دنیا میں بھی دیکھ لیتا ہے. قلق، اضطراب، چہرے پہ برونقی اور چہرہ سیاہ، خوف، ہر وقت فقیری کا خوف، یہ سب برائیوں کے نتائج ہیں. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ. بندہ جب برائی کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ عجیب سی برونقی ہوتی ہے، تر و تازہ نہیں ہوتا، اڑا اڑا چہرہ ہے. سوادا فی الوجہ وظلمۃ فی القلب، اس کے دل میں عجیب سی تاریکی اور اندھیری ہوتی ہے، گھٹن، قلق، فرسٹریشن، اضطراب. جی نہیں لگ رہا. جی کیسے لگے گا؟ جی دنیا میں اس وقت آزادی سے خوشی محسوس کرتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے. وضیقا فی الرزق، تیسرا اس کا اثر برائی کا سامنے آتا ہے. مال بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر وقت تنگی داماں کی شکایت کرتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. وہ ارے بھائی کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ تو سب کی بننے گی. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، بہت طاقتور نظر آئے گا، موٹا تازہ، بڑی طاقت ہے اس میں، لیکن 2 کلو کا کمبل اور لحاف اٹھا کے مسجد میں نہیں آتا. طاقتور ہے؟ اس سے تو بچے طاقتور ہوئے جو رضائی بھی اور لحاف بھی اٹھا کے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اس کا جسم جو ہے اس میں وہن آ جائے گا، کمزوری، وہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برائی کا ایک اور اثر بیان کیا ہے. وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، دنیا کے دلوں میں اس کے بارے میں بغض آ جاتا ہے. وہ لاکھ کوششیں کر لے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے یہ آزمائش اس پہ برائیوں کی وجہ سے ہر شخص اس کو دھتکارتا اور اس پہ پھٹکار ڈالتا نظر آتا ہے. اور چھوڑو اس کی کون سی بات ہے، چھوڑو اس کی کون سی بات ہے، نہ یہ نماز پڑھے، نہ یہ روزہ رکھے، نہ اس کو کوئی اللہ کا خوف ہے. یہ باتیں بولتے تو انسان ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کے فرشتے بولتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر. اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو انسانوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں. تو نیکی اور برائی دنیا میں ہی اس کے اثرات دیکھ لے گا. یہ برائی کے اثرات کی بات آپ نے سنی، اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، جو نیکی کرتا ہے اس کا چہرہ ٹمٹماتا نظر آتا ہے، تر و تازہ، کوئی فکر نہیں. وسعۃ فی الرزق، جیبیں خالی ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں. کیوں پرواہ نہیں ہے؟ اس کو پتہ ہے میرا رب حی لا یموت ہے، مجھے ضائع کیسے کرے گا؟ جو کتے اور خنزیر کو دے سکتا ہے صبح و شام کا کھانا، وہ مجھے کیسے محروم کرے گا؟ ہو نہیں سکتا. یقین ہے اس کو. وقوۃ فی البدن، ہوگا وہ ذعلوق، اتنا کمزور نظر آئے گا کہ شاید یہ چلتا بھی صحیح ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کام اس سے 10-10 20-20 100 لوگوں کے برابر لے لیتا ہے.
محبتاً فی قلوب الخلق، دنیا کے دلوں میں اس کی محبت اللہ بھر دیتے ہیں، ہر شخص اس کی محبت میں خوشی محسوس کرتا ہے، اور وَضِيَاءً فِي الْقَلْبِ، اللہ ذوالجلال اس کے دل میں بھی روشنی پیدا کر دیتے ہیں، اس کی سوچ، اس کے تصورات اور اس کے اعمال، اس کے دل کی زندگی بڑی بارونق ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ پریشانی اس کو ہوتی ہے جو تاریکی کے راستوں پہ چلتا ہے، جس کو راستہ نظر نہیں آتا، وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، لیکن جس کے سامنے راستہ سیدھا ہو اور راستہ روشن ہو، اس کو تو کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے اس لیے قرآن میں ایک بات نازل کر دی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ دو بچے جو یتیم ہو گئے، باپ فوت ہو گیا، لیکن باپ نیک تھا، اللہ نے اس کی نیکی دنیا میں ہی دکھا دی۔ دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا، دیوار گر گئی۔ اللہ ذوالجلال تو اپنے بندوں کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے اب دیوار بنوانی تھی تو بندہ نیک ہے، کروڑ بھی کھرب بندے نیک جمع ہو جائیں، نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے اپنے اس نیک بندے کی نیکی کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کیا؟ دو پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، اور دونوں کو آرڈر دیا، جاؤ میرے نیک بندے کی اولاد کا خزانہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور لو خزانہ نکال نہ لے، یہ دیوار مزدور بن کے تم بناؤ، اور دونوں نبیوں نے مل کے وہ دیوار بنائی۔ نیکی دنیا میں نظر آ گئی۔ تو نیکی اور برائی کیسے دیکھے گا انسان؟ دنیا میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی روایت آپ نے سنی ہوگی، بعض دفعہ انسان ایسی برائی کرتا ہے تبلغ السابعۃ من الولد، اس کی برائی اس کی 7 نسلوں کو کچل کے رکھ دیتی ہے، اس برائی کی وجہ سے اس کی 7 کی 7 نسلیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو دیکھیے، سلسلہ صحیحہ کی روایت آپ نے سنی ہوگی، صرف اس وجہ سے جسم فروشی، جسم کی نمائش جب بنی اسرائیل میں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک قوم گم ہو گئی، اچانک ملی نہیں، سامنے سے چوہیا گزری، فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے پوری قوم کو مسخ کر کے چوہا بنا دیا ہے، کہ جسم فروشی کرتے تھے، نمائش کرتے تھے۔ پھر آپ نے اس کی دلیل پیش کی، چوہیا کے سامنے اگر بکری کا دودھ پڑا ہوگا یہ پی لے گی، لیکن اگر اونٹنی کا دودھ ہو تو چوہیا اس کو منہ نہیں لگائے گی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جو ہے اونٹنی کا وہ حرام قرار دے دیا تھا، اس لیے چوہیا نہیں پیتی، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی قوم سے ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ نیکی اور برائی دیکھ لے گا، ایک ہے دنیا میں اس کے اثرات دیکھے گا،
جیسے ابھی آپ نے بنی اسرائیل کی بات سنی، اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کے بھی تذکرے آپ کے سامنے ہیں۔ کتنے لوگوں نے عصر سے لے کے مغرب تک بیٹھ کے چھوٹی سی کتاب لکھی۔ دنیا کا اس وقت کوئی مدرسہ نہیں ہے کہ جس میں یہ نہ کہا جائے عقیدہ واسطیہ پڑھاؤ، عقائد لوگوں کو سمجھ آئیں۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء نے ایک گھڑی اور 2 گھڑیوں میں بیٹھ کے لکھا جو سارا سال پڑھایا جاتا ہے، اور نیکیاں ان کے نام عمل میں لکھی جا رہی ہیں۔ امام بخاری کی صحیح بخاری دیکھ لیں، جو پڑھتا نہیں اس کو عالم ہی نہیں لوگ کہتے۔ دوسری کیفیت، جو ہی بندے کی آنکھیں بند ہوں گی اچھا عمل بھی سامنے آ جائے گا، برا عمل بھی سامنے آ جائے گا۔ حدیث لمبی ہے، جب بندے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے 2 فرشتے آتے ہیں، اور ان 2 فرشتوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کے بڑے بڑے دانت روایات اور آثار بیان کرتے ہیں، نظر ان کو نہیں آتا، بال بکھرے ہوئے اور کس طرح زمین کو اکھاڑتے ہوئے آتے ہیں وحشت زدہ اور دہشت زدہ کرنے کے لیے۔ فیجلسانی، اس کو بٹھا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نبی کے بارے میں سوال، دین کے بارے میں سوال۔ اگر تو جواب دے دے تو آواز آتی ہے آسمانوں سے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے، فافرشوہ من الجنہ، وہ اس کے نیچے کچھ بچھا کے نہیں گئے، اس لیے کہ سنت نہیں ہے کچھ بچھانا، مصلی، چادر، کوئی اور چیز قبر میں بچھانا جائز نہیں ہے۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے وہ چٹائی رکھی گئی تھی جو ان کے غلام نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اس پہ بیٹھتے تھے، اس کے بعد کسی صحابی کے نیچے کوئی چیز نہیں رکھی گئی۔ اور آج سائنس نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا ہے، جب کوئی چیز میت کے نیچے رکھ دی جائے تو میت جلدی گل جاتی ہے۔ مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی پہ اس کو لٹایا جائے تو جسم کی حفاظت رہتی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ سچ بول رہا ہے، جنت کے بچھونے اس کے نیچے بچھا دو۔ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف ایک دروازہ بھی کھول دو۔ صرف دروازہ نہیں کھولنا، اس کی قبر اتنی کھول دو مد بصری، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اس کی اتنی قبر کھول دی جائے، اور جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جائے۔ فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی ہوائیں بھی آئیں، جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں۔ جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، جب یہ قبر ایک بہت بڑا محل کا منظر بن جاتا ہے، وہ بندہ جو نیک تھا اس کے سامنے ایک خوبصورت شکل آتی ہے، بندہ پوچھتا ہے من انت فوجهك الوجه يجيء بالخیر، یہ کتنا مبارک چہرہ، تم کون ہو؟ فرشتے تو حساب و کتاب لے کے چلے گئے، اور یہ کہہ کے گئے نم کہ نومت العروس، سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے، کوئی اسے نہیں اٹھاتا، قیامت تک سوئے رہو۔ تم کون ہو جس نے آ کے مجھے جگا دیا؟ وہ بول کے کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس وقت کہتا ہے ربی اقم الساعہ، ربی اقم الساعہ، اللہ جلدی سے قیامت قائم کر، میں اپنے رشتہ داروں کو جا کے بتاؤں دیکھو میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کو نیکی کا بدلہ اس کی قبر میں ہی دکھا دیتے ہیں۔ اور روایت، اسی روایت کے آخر میں جو روایت لمبی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، مرتاب، جس کے دل میں دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں شک و شبہ ہوتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے من ربک،
تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہاں لا ادری، مجھے علم نہیں۔ یہ ہاں سے کیا مراد ہے؟ کہ انہ یتذکر شیئا ولم یذکر، سوچتا ہے رب کا نام تو سنا تھا لیکن یاد نہیں آئے گا۔ ساتھ یہ کہے گا اقول کما یقول الناس، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے، لائی لگ تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا نا، لا تکونوا امعا، لائی لگ نہ بنو، وطنوا انفسکم، اپنا کو منہج بناؤ۔ المسلم کیس فطن ولیس کیس بطن، عربوں نے مثال بنائی ہے، مسلمان بڑا سمجھدار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، یہ روئی کا بنڈل نہیں ہے، ادھر کک لگائی تو ادھر چلا گیا، ادھر کسی نے کک لگائی تو ادھر چلا گیا، سوچتا ہے، بصیرت کا اختیار کرتا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے گا، آسمان سے آواز آتی ان کذب عبدی، رے فرشتوں میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے سامنے یہ باتیں بیان کی جاتی تھی، فافرشوہ من النار، زمین ٹھنڈی ہے، اس کے نیچے آگ بچھا دو، وافتحوا له بابا الى النار، جہنم کا دروازہ کھول دو، فیأتیہ من حرها وسمومها، اس کی تپش، اس کی گرمی اس تک پہنچے، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ، اور اس کی قبر کو بھینچا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُ، اس کی ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، ایک قبیح انسان کی شکل میں ایک آتا ہے آنے والا، قبیح الثیاب، بہت برے کپڑے پہنے ہیں، منتن الریح، بہت ہی بدبو اس سے آ رہی ہوتی ہے، وَيَقُول، اور وہ کہتا ہے ابشر بالذی یسوءک ھذا یومک الذی کنت توعد، میں وہ تیرا عمل ہوں جو تو نے گندے اعمال کیے، اب میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، ایک طرف سے اس کو بدبو آتی ہے، ایک طرف اس کو خوف آتا ہے، ایک طرف فرشتے گرز مارتے ہیں، اتنی بڑی گرز ہے اگر پوری کائنات اٹھانا چاہے تو اس کو اٹھا نہیں سکتی۔ لو ضرب بها جبل لكان ترابا، دوسری روایتوں کے الفاظ ہیں اگر پہاڑ پہ وہ گرز مار دی جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اور یہ اس وقت تک اس کو سزا ملتی رہتی ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ نیکی اور برائی جس طرح انسان دنیا میں دیکھتا ہے قبر میں بھی دیکھ لے گا۔ تیسری کیفیت، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال یہ نیکی اور برائی، یہ جو کتاب میں اور آپ روزانہ لکھ رہے ہیں جو پبلش نہیں ہو رہی، اپنی مرضی سے لکھ رہے ہیں، باب بھی میری مرضی کے، فصلیں بھی میری مرضی کی، صفحات بھی میری مرضی کے، اللہ قیامت کو دونوں چیزیں سامنے لے آئیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، جو کچھ انسان نے کیا اس کے گلے کے ساتھ ہی وہ تعویذ ہی بنا ہوگا۔ قیامت کو اللہ فرمائیں گے لمبی بات کی ضرورت نہیں، پڑھو جو کچھ لکھا ہے، اپنا حساب خود پڑھو، یہ تم نے لکھا، پڑھو کیا لکھتے رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو، وہ نامہ اعمال خود انسان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور ایسی ایسی رپورٹیں آئیں گی،
اینولی رپورٹ سالانہ، ماہانہ رپورٹ الگ، یومیہ رپورٹ الگ، صبح کی الگ، شام کی الگ، ایک ایک مائکرو ڈیٹیل لکھی ہوگی۔ دن فلاں تھا، جگہ فلاں تھی، اور موسم ایسا تھا، تم نے یہ بات کہی، تم نے یہ کام کیا۔ یہ ساری تفصیلات انسان کے سامنے آ جائیں گی۔ آج 10 سال پرانی فائلیں اللہ ذوالجلال نے دکھا کے سمجھا دیا ہے۔ 10 سال کے بعد بھی ایک دو انگلیاں اگر آپ کمپیوٹر پہ گھما دیں آج کل تو وہ بھی گئے، لیپ ٹاپ اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گئے، پورے کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ میموری کارڈ کے ذریعے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ایک ایک نقطہ بھی جو ہے وہ انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نیکیاں بھی آ جائیں گی اور برائیاں کیسی ہوں گی؟ فَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ جب چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات انسان دیکھے گا تو کہے گا کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، سارا کچھ ہی درج ہے۔ میں کیا سوچتا تھا، بولتا تھا، کس کے ساتھ بیٹھتا تھا، کیا کرتا تھا، بندہ تو اس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن سارا کچھ لکھا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں الا احصاها، اللہ اس کی ایسی گنتی کریں گے مضبوط طریقے سے، الا عدها نہیں کا، احصاء کا مطلب ہوتا ہے اس کے تمام جوانب سے اس کی گنتی کی جائے، اس کا حجم کتنا تھا، اس کی تعداد کتنی تھی، اس کی کیفیت کتنی تھی، اس کا رنگ اور ترنگ کیا تھا، ایک ایک ڈیٹیل اللہ ذوالجلال قیامت کو سامنے لے آئیں۔ چوتھا طریقہ اللہ ذوالجلال نے ایک آیت نازل کر کے سمجھا دیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ زمین بولے گی، مسجد بولے گی، میدان بولے گا، آفس بولے گا، چھت بولے گی، ہوٹلز بولیں گے، یہ 5 اسٹار، یہ 7 اسٹار، یہ چیمبرز، یہ جسٹس کی کرسی، ایک ایک جگہ خود بول کے کہے گی، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ ہاتھ حرکت نہیں کریں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے۔ دوسرا موقع یہ آ جائے گا پھر ان سے بھی گواہی نہیں لی جائے گی، زمین کا وہ حصہ بولے گا، وہ وقت بولے گا، زمین کے اوپر جو کچھ ہوا سارے خزانے کھول کے سامنے رکھ دے گی، نیکی ہوئی تب بھی، برائی ہوئی تب بھی۔ پانچواں طریقہ کیسے انسان نیکی اور برائی کو دیکھے گا؟ اللہ ذوالجلال انسان کے اعمال کو مختلف شکلیں دے دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مسلمانوں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن پڑھا کرو، یہ تمہاری سفارش کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اقرؤوا الزہراوین البقرہ وآل عمران، ان دو موتیوں کی طرح چمکنے والی صورتوں کو پڑھو جو سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ آل عمران ہے۔ قیامت کو یہ دو صورتیں جس نے پڑھی ہوں گی یہ آئیں گی، حالت کیا ہوگی؟ کأنہا غمامتان او غیایتان کأنہما فرقان من طیر، دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی، یا جس طرح جھلمٹ میں پرندے اڑتے ہیں دو گروہ آئیں گے،
مسلمان جو پڑھتا ہوگا اس کے اوپر سایہ بھی ہوگا، اس کے لیے روشنی کا بندوبست بھی ہوگا، یہ چمکتے موتیوں کی طرح ہوں گی، اور پھر جس طرح یہ سایہ کریں گی، جس طرح یہ روشنی کریں گی، موتیوں کی طرح چمکتی نظر آئیں گی۔ یحاجان فی اصحابہما، آنے کے بعد اللہ کے سامنے دلائل پیش کریں گی، اللہ اس کو عذاب نہ دینا، یہ ہماری تلاوت کیا کرتا تھا۔ نیکی کی شکل بن جائے گی، اسی طرح برائی کی بھی شکل بنے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا كنزك انا مالك۔ جس کو اللہ نے مال دیا پھر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک گنجا سانپ یہ مال بن جائے گا۔ اور گنجا سانپ کیوں ہے؟ لِأَجْلِ سُمِّهِ، شارحین لکھتے ہیں زہریلا اتنا ہوگا کہ اس کے سر سے بال اڑ چکے ہوں گے، اگر وہ دنیا میں ایک مرتبہ پھونک مار دے تو دنیا کی ساری ہریالی راکھ بن جائے، اور وہ توق بن جائے گا۔ ہوگا کیا؟ مال جس سے زکوٰۃ نہیں دی، پھر باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہ بینک بیلنس ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اور بادشاہ کو کیوں پکڑے گا؟ کہ جب تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، الٹا اس بادشاہ کو منہ کو پھلا پھلا کے لوگوں پہ روب جماتے تھے اور کہتے تھے دیکھا جائے گا قیامت کو جو ہوگا، آج انہیں بادشاہوں کو یہ کھینچے گا مال، اور اللہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کے اس عمل کو بنا دیں گے۔ چھٹی کیفیت، اللہ ذو الجلال قیامت کے دن اعمال کا وزن کریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ بڑی خوبصورت زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا پھر وہ آگ کا ایندھن بنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، بعض بندہ سمجھتا ہے کہ بہت چھوٹا گناہ ہے لیکن اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اب بلی کی کیا حیثیت ہے، بلی کی کیا حیثیت لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کی حیثیت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دخلت امرأۃ النار، ایک عورت صرف اس لیے آگ میں جہنم میں داخل ہوگی، فی ہرۃ ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض، بلی رکھی ہے، رسی باندھی ہے، نہ خود کھلایا پلایا اس عورت نے، نہ ہی اسے چھوڑا کہ خود کھا لے، بلی مر گئی، اس کے نتیجے میں وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں، کتے کو پانی پلانا بڑی بات سمجھتا ہی کوئی نہیں۔ حدیث کہتی ہے، غفر لامرأة مومزة من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک بدکار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اسی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل، یہ قیامت کو اس کا وزن کیا جائے گا، اور اللہ جو ترازو قائم کریں گے، کتنا بڑا ترازو ہوگا۔ اور صحابی روایت کرتے ہیں، اتنا بڑا ترازو جبریل کو اللہ حکم دے گے، ترازو قائم کیا جائے گا، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، اگر ایک پلڑا، ترازو کے دو پلڑے ہوں گے اور ایک پلڑے میں اگر ساتوں آسمان جو کچھ اس میں ہے، ساتوں زمینیں
جو کچھ اس میں ہے 14 کے 14 طبق اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں. اتنا بڑا ترازو قائم کیا جائے گا جس پہ انسان کے اعمال نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن کیا جائے گا. جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت میں جائے گا اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ ذو الجلال ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، کون سے ایسے اعمال ہیں میرے بھائیوں جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا؟ میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. میں ایک لفظ اور ایک کلمہ، مبارک کلمہ بولنے لگا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا. لا الہ الا اللہ، چھوٹا سا کلمہ. حدیث لمبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی. ایک فرشتہ ایک کارڈ لے کے آئے گا، بطاقہ لے کے آئے گا، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ توحید کا کلمہ، یہ کلمہ شہادت لکھا ہوگا. بندہ دیکھ رہا ہوگا برائیوں سے پلڑا کس طرح نیچے ہوگا اور نیکیوں کا اٹھا ہوگا. رجسٹر 99 کے 99 برائیوں سے اٹے ہوئے پڑے ہیں. سوچے گا مارے گئے. وہ کارڈ، وہ بطاقہ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، فرشتہ لے کے آئے گا. اللہ فرمائیں گے اس کا وزن کرو. وہ کہے گا کارڈ کا وزن 99 رجسٹروں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ ادھر وہ کارڈ رکھا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ فلم يثقل مع اسم اللہ شیء. جو ہی کارڈ رکھا جائے گا وہ سارے کے سارے برائیوں کے رجسٹر اٹھ جائیں گے. اللہ کے نام سے تو کوئی بھاری چیز نہیں ہوگی. اور اللہ ذو الجلال اس کلمہ توحید کی وجہ سے اسے جنت نصیب کر دیں گے. اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے. تدفع عن قائلها 99 من البلاء، 99 بلاؤں کو دور کرتا ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر بھی لا الہ الا اللہ ہے. پوری زندگی توحید پہ آنچ نہ آنے دینا، شرک کی ہوا سے بھی بچنا. لا الہ الا اللہ 12 حروف ہیں، کوئی نقطہ نہیں. اگر قیامت کے دن بھی بغیر کسی نقطے کے جنت جانا چاہتے ہو تو توحید میں کوئی نقطہ نہ آنے دینا. محمد الرسول اللہ 12 حروف ہے، رسالت کا کلمہ ہے. اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی ایک نقطے کو بھی برداشت نہ کرنا، قیامت کے دن بھی تمہیں اسی طرح جنت میں بھیج دیا جائے گا. 12 اور 12 24. پورے کلمے کو دیکھیے، 24 حروف، کوئی نقطہ نہیں. 24 گھنٹے اگر توحید اور رسالت کو نقطوں سے پاک صاف کر لو، قیامت کو سکون کے ساتھ جنت چلے جاؤ. دوسرا عمل جو اللہ ذو الجلال نے اس کا بہت وزن کیا ہے اور رکھا ہے، آپ نے ابھی سنا کہ جو ترازو قائم ہوگا اگر 14 کے 14 طبق رکھ دیے جائیں تو وہ ایک پلڑا بھی نہیں بھرے گا. لیکن حدیث کہتی ہے والحمدللہ تملأ المیزان. تم خوشی کے ساتھ رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کر صرف ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ.
اللہ میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھا جتنا تو نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ تملأ المیزان، اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرنا، الحمدللہ اپنی زبان پہ لانا کتنا مبارک عمل ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میزان کے دونوں پلڑے اللہ نیکیوں سے بھر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل یہ بیان کیا الحمدللہ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُلِلَّہ، اور سب سے افضل دعا یہ ہے کہ تم الحمدللہ کہو۔ تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اتنے مبارک ہیں، زبان پہ تو بڑے ہلکے، رب کو بڑے پیارے، لیکن نام اعمال میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ انسان جو پڑھ لیتا ہے بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہے، لیکن اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ان کے ذریعے نام اعمال جو ہے ان کو وزنی کریں گے، نیکیوں کا نام اعمال۔ اور حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، اتنے کلمات کو 100 مرتبہ کہہ دے، اللہ ذوالجلال زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ چوتھا عمل جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ کی توحید، اس کے ذکر کے بعد اور اس کی تعریف و توصیف کے بعد اگر اپنے نام اعمال کو وزنی اور بھاری کرنا چاہتے ہیں، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، سب سے بھاری چیز قیامت کے دن جو نام اعمال میں آئے گی وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اخلاق سے مراد کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ امریکہ اور کینیڈا سے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں ان لوگوں کا بہت اخلاق ہے، اور جو ہی اسلام آباد، کراچی، لاہور میں لینڈ کرتے ہیں تو وہاں شروع ہو جاتے ہیں باب فضائل امریکہ، امریکہ کی فضیلت کا باب۔ سنیے اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے طلب الحلال واجتناب المحارم، حلال طلب کرنا، حرام سے بچنا۔ جو حرام کھاتا ہے وہ دنیا جہان کا بدخلق ہے، جو حلال کی طرف نہیں رکھتا دنیا جہان کے گندے اخلاق والا ہے۔ ان کا تو کاروبار ہے، وہ تو دوسری اقوام کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اخلاق یہ ہے حلال کی طلب کرنا، حرام سے بچنا، والتوسعۃ علی العیال، گھر والوں پہ وسعت کرنا اخلاق ہے۔ دوستوں کے ساتھ دوستی اور یاری نبھانے کے لیے تو سفر کرتا ہے انسان، پارٹیاں کرتا ہے، لیکن اخلاق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو آسانی دو، اپنے گھر والی پہ آسانی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے معیار بنایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، لوگوں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے معاملے میں بہتر ہے، میں اپنی بیویوں کے معاملے میں بہت بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسلمانوں کو ایک کرائیٹیریا دیا ہے، بہتر بننا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو ہر انسان بن سکتا ہے، لیکن اصل تارا وہی ہوتا ہے جو بیوی کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، جس کے بارے میں بیوی گواہی دے میرا خامد کمال کا ہے، جس کے بارے میں ہر روز کو 100 شکایتیں یہ ہو اس کو پرواہی کوئی نہیں، یہ جب بھی بولتا ہے گالی نکالتا ہے، گھر آ جیسے ہی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، جب اس کے ذہن میں یہ ہو یہ آ جائے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آنکھوں کا تارا نہیں، اس کو اپنا آپ چینج کرنا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کسی عورت کو نہیں مارا. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط. پوری زندگی اللہ نے نہ کسی خادم کو مارا اور نہ ہی اللہ کے رسول نے کسی عورت کو مارا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا حسن خلق یہ بہت ہی بھاری ہوگا عمل قیامت کے دن. اور کتنا بھاری ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. تم میں سب سے پیارا مجھے وہ لگے گا اور سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اور اخلاق حلال کو طلب کرو، حرام سے بچ جاؤ، گھر والوں پہ وسعت کرو، بات میں نرمی پیدا کرو، غصے کو جو ذاتی غصہ ہے اس کو چھوڑ دو، جو اللہ کے لیے غصہ ہے اس کی غیرت کو زندہ رکھو. عبداللہ ابن المبارک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے تصریحات کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چوتھا عمل حسن اخلاق بتایا. پانچواں عمل، اس عمل کو پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال میں پیش کروں گا. کسی کو پتا ہے کہ جب سے آدم پیدا ہوئے آج تک مسلمان کتنے گزرے ہیں؟ کوئی تعداد بیان کر سکتا ہے؟ میرے رب کی رحمت دیکھیے، حدیث کہتی ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ. جو بندہ ایک مرتبہ کہہ دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو معاف کر دے. آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں اللہ ذوالجلال اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں. کتنی نیکیاں ہوں گی؟ آج احد پہاڑ کا وزن کس نے کیا؟ حدیث کہتی ہے جو جنازہ پڑے اللہ ایک احد پہاڑ جتنی نیکی اسے عطا کر دیتے ہیں. جو دفنا کے بھی آئے اسے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ عطا کر دیتے ہیں. اب پہاڑ کہتے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں آدھا زمین میں ہوتا ہے آدھا باہر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ ایک حصہ باہر ہوتا ہے 3 حصے زمین میں ہوتے ہیں. اس احد پہاڑ کا وزن کیجئے، جب یہ نامہ اعمال میں آئے گا تو بنے گا کیا؟ اور انسان نے زندگی میں کتنے جنازے پڑھے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، کاروبار کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرما دے. مولا کریم ان کے حلال کاروبار میں برکت فرما اور ان کو ہر قسم کے حرام سے بچا، پریشانیوں سے بچا، حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا. مسلمان تاجر اگر بلند ہوگا تو خوشی ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا من قال حین يدخل السوق، جو بندہ بازار جاتا ہے داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر. اتنے کلمات پڑھ کے بندہ بازار میں داخل ہوتا ہے، 2 انعام ملتے ہیں. كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة وبني له بيت في الجنة. 3 انعام، 10 لاکھ نیکی لکھی جاتی ہے، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ جنت میں گھر بھی بنا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے بازار میں جا کے دھوکہ ہو جائے، کاروبار نہ چلے، اپنا دنیا میں 5 مرلے کا بھی گھر نہ بنے، یہ دعا پڑھ لو گے اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس طرح انسان کا نامہ اعمال بھاری ہوگا. جس بندے کو ذاتی غصہ آیا
اس نے اللہ کی رضا کے لیے غصہ چھوڑ دیا. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. یہ روایت صحیح ترغیب کی ہے. یہاں ایک اور اللہ نے نوید سنا دی اپنے پیغمبر کی زبان سے. جو بندہ اپنا ذاتی غصہ، ایک ہے غصہ اللہ کے لیے، ایک ہے اپنی ذات کے لیے. اللہ کے لیے غصہ تو اللہ کے رسول نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، قرآن نے اس کی گواہی بھی دے دی. لیکن ذاتی غصہ، کسی نے آپ کے حق میں کچھ کہہ دی، کسی نے آپ سے زیادتی کر لی، اس کو چھوڑ دینا. بدلہ بھی لے سکتا ہو پھر بھی چھوڑ دے. اللہ نے وہاں وزن کی بات ہی نہیں کی، اگلے پہلو کا تذکرہ کر دیا، وزن پیچھے رہ گئے. اللہ فرمائیں کہ من چاہی منت پیش کرو، میں جنت میں تیری پوری کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ آج اگر تم اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلو گے، ایک قدم اٹھاتے ہو، گھر سے باہر نکلتے ہو، کیا ہوگا؟ کوئی شجر ہے، کوئی حجر ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی کنکری ہے، کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بنے گی. اور جتنی غبار تم پہ آئے گی، تمہارے کپڑوں پہ گرد و غبار، تمہارے جسم پہ، تمہارے جوتے پہ، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلو گے، اللہ کی راہ میں نکلو گے، دین کے سر بلندی کے لیے نکلو گے، جتنی گرد و غبار پڑے گی اتنی قیامت کو کستوری نصیب ہو جائے گی. تم قدم پہلا باہر نکالو گے، مسجد میں اس نیت سے جاؤ گے کہ کچھ سیکھنا اور سکھانا ہے. اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا تمہیں اجر اتنا ملے گا جتنا حاجی حج کرنے کے لیے احرام باندھ کے جاتا ہے. اور جب تم زمین پہ نکلتے ہو راستے وہی ہوتے ہیں، لیکن سیکھنے سکھانے کی نیت سے نکلو. اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان کرواتے ہیں ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے پروں کو بچھا دو، ان کے پاؤں زمین پر نہیں آنے چاہیے. ان کو پروٹوکول دینے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں. یہ تو وزن سے بھی اگلی باتیں ہیں. تو آ جاؤ، اس دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیے، اس دین کو سکھانے کے لیے صلاحیتیں کھپائیے، اس دین کو بلند کرنے کے لیے اپنا مال لگائیے، اپنا ذہن لگائیے، اپنی اچھی رائے لگائیے، مشورہ لگائیے، اور ان لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیے جو دین کو نکھری شکل میں اور سچی شکل میں دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں. اللہ ذوالجلال ہم سب کو کامیابیوں سے نوازے اور ہمارے نام اعمال کو، جو نیکیوں کے نام اعمال ہیں، ان کو بھاری فرما کے جنت کا پروانہ تھما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة